السلام علیکم عزیز طلباء. آج ہم 5ویں کلاس کا سبق نمبر 15 پڑھ رہے ہیں. یہ علامہ اقبال صاحب کی ایک لکھی ہوئی بڑی عمدہ نظم ہے جس کا عنوان ہے ماں کا خواب. تو چلیں ہم چلتے ہیں اسکرین کی جانب تاکہ اسکرین پہ جا کے میں آپ کو یہ تمام نظم سنا بھی سکوں، پڑھ کے بھی سناؤں اور ساتھ ہم اس کی مشق بھی کریں گے. تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب. عزیز طلباء، آج ہم 5ویں کلاس کا سبق نمبر 15 پڑھ رہے ہیں. اس کا عنوان ہے ماں کا خواب، اور اس نظم کو لکھا ہے مشہور شاعر علامہ محمد اقبال صاحب نے، جن کو شاعر مشرق بھی کہتے ہیں. تو چلے ہم اس کو نظم کو پڑھتے ہیں. آج اس نظم کے تدریسی مقاصد کیا ہیں؟ تو تدریسی مقاصد یہ ہیں کہ بچوں کو شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی شاعری سے روشناس کرانا. کیونکہ علامہ اقبال نے اپنی قوم کو جگانے کے لیے بڑی عمدہ قسم کی نظمیں لکھی، تاکہ اس زمانے میں جب یہ پاکستان ابھی نہیں بنا تھا اور انگریزوں کا یہاں قبضہ تھا، تو قوم کو جگانے کے لیے علامہ اقبال کی شاعری کا بہت بڑا اس میں رول تھا. اور ان کی شاعری کی وجہ سے لوگوں میں یہ شعور پیدا ہوا کہ اپنے ملک کو آزاد کرایا جائے اور اپنی ثقافت اور اپنی چیزوں کو آگے بڑھایا جائے. تو اچھا، اس بچوں کو آگے لکھیں کہ بچوں کو بامقصد اور بامعنی شاعری سے آگاہ کرنا. یعنی علامہ اقبال کی شاعری تھی، وہ صرف شاعری نہیں تھی، اس کا کوئی مقصد تھا. تو وہ مقصد بتانا کہ علامہ اقبال کی شاعری کا مقصد کیا تھا. مقصد جیسے میں آپ کو ابھی بتایا کہ اپنے اقدار کے متعلق شعور پیدا کرنا اور آزادی کے لیے کوشش کرنا. آگے ہے کہ بچوں کو موضوع طبع بنانا اور ان میں شعری ذوق پیدا کرنا. یعنی یہ ایسی نظمیں سن کر اور ایسی نظمیں پڑھ کر شعر کہنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. تو ایسا کہ بچوں کو بھی مطلب اس میں اشعار کو کہنے کی صلاحیت یا اشعار کو سمجھنے کی صلاحیت بھی پیدا کی جائے. یہ مقصد ہے اس کا. بچوں کی قدرت تخیل کو بیدار کرنا. یہ تخیل یعنی آپ جو سوچتے ہیں، آپ کی سوچنے کی قوت کو بیدار کرنا، کہ اب آپ سوچ کے اپنے سوچے ذہن میں اس کو پھر کاغذ پر منتقل کریں. تو اس سے قوت تخیل اسے کہتے ہیں. بچوں میں منظوم واقعے کی تفہیم کی صلاحیت پیدا کرنا. یعنی یہ ایک واقعہ ہے جس کو نظم کے انداز میں بیان کیا گیا ہے. تو ایسے چیزوں کو، یعنی جو منظوم واقعہ، منظوم کہتے ہیں نظم کیا ہوا، یعنی نظم کی شکل میں، اشعار کی شکل میں. تو یہ اس واقعے کو کے متعلق بتانا کہ یہ واقعہ اس قسم کی شاعری کیسے ہوتی ہے. تو یہ اس کا مقصد تھا. چلیں اب شروع کرتے ہیں ہم. میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، بڑھا اور جس سے میرا اضطراب. یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں. لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا محال. جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی، تو دیکھا قطار ایک لڑکوں کی تھی. زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے، دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے. وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں. اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر، مجھے اس جماعت میں آیا نظر. وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا. کہا میں نے پہچان کر میری جان، مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں. جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، روتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار. نہ پرواہ ہماری ذرا تم نے کی، گئے چھوڑ اچھی وفا تم نے کی. جو بچے نے دیکھا میرا پیچ و تاب، دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب. رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری. یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا،
دیا پھر دکھا کے یہ کہنے لگا، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال کی یہ نظم تھی۔ اصل میں یہ کہانی کیا ہے؟ یہ کہانی ہے کہ ایک ماں تھی، اس کا بچہ، اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کی مرضی ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا اس کو اگر وہ لے لے تو یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے اور اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ تو لیکن جو رونا دھونا ہے، بہت زیادہ رونا دھونا، اس سے وہ جو شخص مر جاتا ہے یا جو شخص اللہ کے پاس چلا جاتا ہے اس کی روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس میں وہ بات بیان کی ہے کہ مطلب جو بچے جب وہاں پہ جو لوگ مرے ہوئے لوگ تھے، ان کا ایک کہانی بیان کی گئی کہ وہ جا رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں دیے تھے، لیکن ان کے بچہ چونکہ اس کے ہاتھ میں دیا بجھا ہوا تھا اور وہ افسردہ تھا، تو اس نے بھی بتایا کہ میرا جو دیا ہے وہ اس لیے بجھ گیا ہے کہ آپ کے رونے سے، آپ کے آنسوں سے بجھ گیا ہے۔ تو اس میں سبق کیا ہے؟ اس میں سبق یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے یا آپ کا کوئی عزیز انتقال کر جائے تو اس کے لیے یعنی ٹھیک ہے افسوس تو ہوتا ہے، لیکن وہ افسوس ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس ہر وقت انسان اس کے لیے روتا رہے، کیونکہ رونے سے اس کی روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس میں سبق یہ ہے کہ آپ بجائے رونے کے اس کے لیے دعا کریں، کلام پاک پڑھیں، اس کے لیے دعا کریں، تو وہ دعا کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے، بجائے سے کہ آپ ہر وقت روتے رہیں، آہ وقا کرتے رہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سب انسانوں کو سب جو انسان ہیں ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی ان کو واپس بلا لیتا ہے اپنے پاس۔ تو اس میں سبق یہ ہے کہ انسان کو ایسے موقع پر صبر کرنا چاہیے۔ چلے ہم اب چلتے ہیں مشق کی جانب۔ تو عزیز بچوں، ہم جو آپ کا کلاس 5ویں کا سبق نمبر 15 ہے، ماں کا خواب، جس کو علامہ اقبال نے تحریر کیا، اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ تو مشق میں سوال نمبر 1، دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے۔ تو یہ میں آپ کے لیے لکھ دی ہیں، آپ اس کو پڑھ لی کر یاد کر لیجئے۔ الف ہے، سوتے میں خواب کس نے دیکھا؟ تو جواب ہے ماں نے۔ بے، لڑکوں نے کیسی پوشاک پہنی ہوئی تھی؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ زمرد سی۔ جیم، لڑکوں کے ہاتھوں میں کیا تھا؟ جلتے دیے تھے ان کے ہاتھوں میں۔ دال، ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر کیا کہا؟ ماں نے کہا تم مجھے چھوڑ کر کہاں آ گئے؟ ہے، لڑکے کا دیا کیسے بجھا تھا؟ اس کا جواب ماں کے اس کی جدائی میں رونے سے، یعنی اس کے آنسوں سے وہ دیا بجھا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، نظم کے مطابق خالی جگہ پر کیجیے۔ الف، یہ دیکھا کہ میں جا ڈیش ہوں کہیں، اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے؟ رہی۔ یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں۔ بے، تو دیکھا ڈیش ایک لڑکوں کی تھی، یہاں ڈیش کی کیا لکھیں آپ؟ قطار۔ تو دیکھا قطار ایک لڑکوں کی تھی۔ جیم، دیے سب کے ڈیش میں جلتے ہوئے، اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے؟ ہاتھوں۔ دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے۔ دال، مجھے چھوڑ کر آ گئے ڈیش کہاں، اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے؟ تم۔ مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں۔ واؤ، رلاتی ہے تجھ کو ڈیش میری، اس ڈیش میں کیا لکھیں گے آپ؟ جدائی۔ رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری۔ آگے ہے سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ الفاظ کیا ہیں؟ خواب، قطار، جدائی، جواب، بھلائی۔ تو چلے ہم نے جملے بنا دیے، آپ دیکھیے۔ کل رات، خواب کا جملہ ہے، کل رات میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا۔ قطار جملہ ہے، قطار میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے۔ جدائی کی جملہ ہے، اپنے کسی عزیز کی جدائی سے دل اداس ہو جاتا ہے۔ جواب کا جملہ ہے، کل کے پرچے میں میرے سب جواب بالکل ٹھیک تھے۔ بھلائی کی جملہ ہے، بھلائی کے کاموں سے دل کو سکون ملتا ہے۔ چلیے اب اگلا سوال نمبر 4، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ تو ہم نے لگا دیے آپ کے لیے۔ الف ہے، میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا، یہ کیا، یعنی چوائسز ہیں 4 اس میں، باب، خواب، تاب، آب۔ تو صحیح جواب کیا ہے؟ خواب۔ بے، اندھیرا ہے اور ڈیش ملتے نہیں، اس ڈیش میں کیا لکھیں آپ نے؟ کیا کون سا صحیح لفظ ہے؟ وہ ہے چاہ، راہ یا ماہ۔ تو صحیح جواب ہے راہ۔ جیم، دیے سب کے ڈیش میں جلتے ہوئے، ہاتھوں میں، باتوں میں، راتوں میں یا ذاتوں میں۔ تو صحیح لفظ ہے ہاتھوں میں، تو ہاتھوں میں لگا دیا۔ واؤ،
وہ پیچھے تھا اور تیز ڈیش نہ تھا. کیا اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے؟ کون سی چیز آئے گی؟ تو چوائسیز کیا ہیں؟ ٹکتا، ملتا، ڈھلتا، چلتا. تو صحیح بات کے صحیح جو لفظ ہے وہ ہے چلتا. وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا. ہے کہ تیرے آنسوؤں نے ڈیش اسے. کیا چوائسیز ہیں؟ جلایا، بجھایا، دکھایا، بچایا. تو صحیح لفظ ہے وہ ہے بجھایا. تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے. سوال نمبر 5. وہ زمانہ جو گزر چکا ہو ماضی کہلاتا ہے. ماضی کہتے ہیں پچھلی باتوں کو، جو اس سے پہلے یعنی آج کل کے بجائے گزری ہوئی بات کو ماضی کہتے ہیں. ماں نے خواب دیکھا تھا، تو تھا سے پتہ چلا کہ یہ ہے صیغہ ماضی. اس نے منہ پھیر کر جواب دیا. یہ بھی ظاہر ہے کہ پیچھے کسی وقت میں ہوا ہوگا، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں ماضی، صیغہ ماضی. جو زمانہ گزر رہا ہو اسے حال کہتے ہیں. مثلا ماں خواب دیکھ رہی ہے، یا ہے سے کا مطلب یہ رہی ہے کہ اب موجودہ ابھی واقعہ ہو رہا ہے، تو اسے کہتے ہیں حال، صیغہ حال. ہر روز اشکوں کے ہار پروتی ہوں، مطلب یہ بھی ایسا کام ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں صیغہ حال. اچھا، دی گئی مثال کے مطابق ماضی کے جملوں کو حال کے جملے میں تبدیل کیجیے. اب یہ ماضی کے جملے ہیں. میں اسکول جا رہی تھی، تو حال کا جملہ کیا ہو جائے گا اس کا؟ میں اسکول جا رہی ہوں. اب یہ موجودہ یعنی اس وقت جو کام ہو رہا ہے وہ ہے میں اسکول جا رہی ہوں. میرا دل ڈر سے لرز رہا تھا. اب اس کا حال کیا بنے گا؟ میرا دل ڈر سے لرز رہا ہے. اگلا ماضی کا جملہ ہے کھلاڑی قطار بناتے تھے. تو اب اس میں تھوڑا سا وہ دیکھیے کہ اب یہاں خالی اس کو جو ہم تبدیل کریں گے حال میں تھوڑا سا فرق ہے اس میں پچھلے جملوں کے مقابلے میں ہے کہ کھلاڑی قطار بنا رہے ہیں. بناتے ہیں بھی نہیں لکھیں گے ہم یہاں پہ، خالی تھے کہ ہٹا کر ہیں خالی نہیں لکھنا، بلکہ اس کو ہم صحیح جملہ بنانا ہے. کھلاڑی قطار بنا رہے ہیں. وہ تیز نہیں چلتا تھا، یہ ماضی ہے. اب اس میں کیا ہے دیکھیں، اس میں ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ تیز نہیں چل رہا، بس یہ حال ہو گیا. اس میں ہے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آگے ہے میری جدائی تجھ کو رلاتی تھی. اب یہ رلاتی تھی کو اس کو ہم نے کرنا حال، تو کیسے بنے گا؟ میری جدائی تجھ کو رلا رہی ہے. یہ ہو گیا جملہ حال. چلو جی آگے چلتے ہیں. آگے سوال نمبر 6 ہے افسوس، پریشانی، دکھ اور تکلیف کے اظہار کے لیے استعمال ہونے والے حروف کو حروف تاسف کہتے ہیں. تاسف کہتے ہیں افسوس کو، تو حروف تاسف کہتے ہیں. ان حروف کے بعد یہ علامت آتی ہے، یعنی ایسے ایک آئی اور اس کے نیچے ایک نقطہ. یہ علامت مطلب ہے حرف اس کو یہ نہیں، جو کسی کو آواز دیں تب بھی یہ لگائی جاتی ہے، تو مطلب یہ علامت ہے اس کی حرف تعصب کی لگائی جاتی ہے. مثلا افسوس، صد افسوس، ہائے، آہ، حسرت اور اف وغیرہ. دیے گئے حروف تعصب کی وجہ سے جملے مکمل کیجیے. تو جو انہوں نے حروف تعصب دیے ہیں وہ کیا ہیں؟ افسوس، اف، ہائے ہائے، آہ. تو ابھی ہم نے اس کو جملے میں استعمال کرنا ہے. تو یہاں ہے الف میں ڈیش، آپ کا بھائی حادثے کا شکار ہوا. تو موضوع ترین کیا ہے؟ افسوس. افسوس آپ کا بھائی حادثے کا شکار ہوا، تو یہ افسوس حرف تعصب ہم نے یہاں لگا دیا. آگے ہے ڈیش، لڑکا کیسے مر گیا. تو یہ یہاں پہ مطلب لڑکا مر گیا، ظاہر ہے کہ ایک افسوس کی بات ہے. تو اس کے لیے اگر ہم بہترین لفظ کون سا ہے؟ ہائے ہائے، ہائے ہائے لڑکا کیسے مر گیا. تو یہ جملہ صحیح ہو گیا. آگے ہے ڈیش، میری ٹرین چھوٹ گئی. تو یہ بھی حرف تعصف ہے، لیکن اس میں حیرت بھی کا بھی اظہار ہے. میری ٹرین چھوٹ گئی، اف میری ٹرین چھوٹ گئی. تو یہ زیادہ موزوں لفظ ہے یہاں کے لیے. اف میری ٹرین چھوٹ گئی. یہاں ڈیش، وہ ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا. یہاں پہ جو بہترین لفظ آئے گا حرف تعصف وہ ہے آہ. آہ، وہ ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا. آگے ہے ڈیش، میرا پرس گم ہو گیا. تو ظاہر پرس گم ہو گیا، تو اس کے لیے موزوں ترین لفظ جو ہے تعصف کا وہ ہے افسوس. افسوس میرا پرس گم ہو گیا. اب جناب اس سرگرمیاں آگے ہیں. اس نظم میں بیان کیا گیا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھی ہے. تو ظاہر ہے یہ پریکٹس کی بات ہے، یہ ہوم ورک جسے کہتے ہیں وہ ہے، یہ آپ گھر میں خود کر سکتے ہیں. اپنے اسکول کی رہبری سے ڈاکٹر علامہ اقبال کی کتاب بانگ درا حاصل کیجیے. اس میں شامل بچوں سے متعلق نظموں کی ایک فہرست بنائیے. یہ بھی آپ کو ظاہر کتاب لیں گے تو تبھی آپ بنا سکیں گے. نظم ماں کا خواب اپنی کاپی میں خوش خط لکھیے. چلیں جی، تو یہ ہے آپ کے لیے سرگرمیاں. تو باقی جو چیزیں ہیں وہ ہیں اساتذہ کے لیے.
تو وہ بھی آپ کے یقیناً آپ کے اسکول میں آپ کے اساتذہ نے بتائی ہوں گی. تو یہ آج کا سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے. عزیز طلباء، آج ہم نے 5ویں کلاس کا سبق نمبر 15 جو ایک نظم تھی علامہ اقبال کی ماں کا خواب، اس کو پڑھ بھی لیا ہے اور اس کی مشق بھی کر لی ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو فوری طور پر آئندہ کے اسباق کی اطلاع مل جائے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے آئیکن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیجئے تاکہ جو ہی نیا سبق لوڈ ہو آپ کو فوری طور پر اس کی اطلاع ہو جائے. اس چینل کے بارے میں اپنے دوستوں کو بھی بتائیے تاکہ سب بچے اس مفت کی ٹیوشن سے، فری ٹیوشن سے فائدہ حاصل کر سکیں. آئندہ تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ و ناصر، فی امان اللہ. پلیز لائک ویڈیو، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب فری اردو ٹیوشن یوٹیوب چینل.